السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ فلا تغفر اللہ فی ذمتہ، رواہ البخاری۔ عزیز طلبہ، آج کا محاضرہ، آج کا درس، آٹھواں محاضرہ ہے۔ ابھی ہم نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، راوی حدیث حضرت انس ہے۔ سب سے پہلے آپ اس حدیث کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی صلاتنا، جس نے ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی اور ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ بنایا اور ہمارا ذبیحہ کھایا، وہ مسلمان ہے، اور ایسا مسلمان ہے کہ جس سے اللہ اس کے رسول کا عہد و پیمان ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی اس عہد و پیمان کو نہ توڑو، فلا تغفر اللہ فی ذمتہ، بس تم لوگ اللہ کی اس عہد و پیمان کو نہ توڑو۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کیا ہے، اور اس حدیث کو امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی نے اس حدیث کو اس کے ہم معنی نقل کیا ہے اپنی حدیثوں میں۔ یہ مختصر انداز میں اس کا ترجمہ صاف اور سلیس ترجمہ رہا۔ تشریح میں اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلی بات، ایک مسلمان کی 3 علامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس کے اندر یہ 3 علامت پائے جائیں، 3 نشانی پائے جائیں، یہ 3 کام جس کے اندر پائے جائیں، وہ مسلمان ہے، اور وہ اللہ اس کے ذمہ داری میں، اللہ اس کے رسول کے عہد و پیمان میں آ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم دغا اور دھوکہ یا کسی طرح کا کوئی غلط کام نہیں کر سکتے، یا اس کے لیے اس کا مال یا خون، عزت و آبرو ہمارے مسلمان ہم سب کے لیے حلال نہیں ہے۔ پہلی علامت ہے کہ جس نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نماز پڑھی، آپ کے نماز پڑھنے کی طرح نماز پڑھی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، من صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، یعنی سنت کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق وضو کرنا ہے، نماز پڑھنا، ارکان نماز کا مکمل اہتمام کرنا، رکوع و سجود کا پورا مکمل طور پر اہتمام کرنا ہے۔ یہ پہلی علامت، پہلی نشانی ہے مسلمان ہونے کی۔ دوسری نشانی ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ اپنا قبلہ بنایا۔ یاد رکھیں، یہاں ایک بات واضح کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد 16 یا 17 مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرح رخ کر کے نماز پڑھی، جب تک اللہ کے طرف سے تحویل قبلہ کا حکم نہیں نازل ہوا، تب تک آپ نے، یعنی تقریباً 16 یا 17 ماہ تک آپ نے اس طرح نماز پڑھی۔ اس کے بعد تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا، آپ حالت نماز میں قبلہ تحویل کر دیا، بدل دیا، اور آپ خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کی طرف گھوم کر کے نماز پڑھی، اور آپ کا قبلہ یہی قبلہ ہو گیا جو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا۔ یہاں اللہ کے نبی فرمایا، واستقبل قبلتنا، جس نے ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ بنایا، یہ دوسری نشانی ہے۔ تیسری نشانی واکل ذبیحتنا، اور جس نے ہمارا ذبیحہ کھایا،
یعنی ذبح کرنے کا ایک سنت طریقہ ہے کہ اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، غیر اللہ کے نام پر نہ ذبح کیا جائے۔ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور ہمارے لیے حلال نہیں ہے، لہٰذا ذبح ہم اللہ کے نام پر کریں، اور ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ہم ذبح کریں۔ یہ تیسری نشانی ہے، تیسری علامت ہے مسلمان ہونے کی۔ یہ تین علامت، تین نشانی جس شخص کے اندر پائے جائیں، جس اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ مسلمان ہے، اور اس کے ذمہ داری یا اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ اس کا عہد و پیمان ہوا ہے۔ یعنی اب اس شخص کے لیے ہم یعنی اس کو غیر مسلم سمجھ کر کے، غیر مسلمان سمجھ کر کے ہم اس کو قتل نہیں کر سکتے ہیں، یا ہم اس کے مال لوٹ نہیں سکتے ہیں، ان کے خون کو حلال نہیں سمجھ سکتے ہیں، ان کی عزت و آبرو کو حلال نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ یہ تین علامت جس کے اندر ہے وہ مسلمان ہے، کیونکہ قبلہ یہ شعار اسلام میں سے ہے، قبلہ شعار اسلام میں سے ہے۔ لہٰذا عزیز طلبہ یاد رکھیں، مسلمان ہونے کے لیے یہ تین علامت اگر ہے کسی کے اندر تو وہ مسلمان ہے۔ ہم اس کے ساتھ غیر مسلم کی طرح یعنی برتاؤ نہیں کریں گے، بلکہ ایک مسلمان کی طرح، یا ایک مسلمان کے جو حقوق دوسرے مسلمان کے اوپر ہے ویسے حقوق ان کے ساتھ ہم ادا کریں گے۔ یہ اس حدیث کا مختصر توضیح اور تشریح ہے۔ عزیز طلبہ یاد رکھنا، اور اس کے جو اہم باتیں میں نے بتایا ہے ان ساری باتوں کو بھی یاد رکھنا ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ محنت سے پڑھیں گے اور اس کو یاد بھی رکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نیک سمجھ عطا فرمائے، خاص کر ہم طلبہ کرام کو اللہ رب العالمین جو ہم پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھاتے ہیں رب العالمین اس پر مکمل طور پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر کے ساتھ خاتمہ ہو، زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔